السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین ناظرین حضرات، آج کل ایک بات بہت زیادہ ہم سن رہے ہیں کہ بہت سارے ہمارے مسلمان بھائی ایک ایسے امر کو، ایک ایسے کام کو بہت زیادہ اہمیت دے رہے ہیں اور خود بھی اس کو دیکھ رہے ہیں اور دوسروں کو بھی دیکھنے کی ترغیب دے رہے ہیں۔ ان سے پوچھا جاتا ہے کہ میرے بھائی یہ چیز آپ کو کہاں سے ملی اور آپ اس کو کیسے جائز کہہ سکتے ہو؟ تو ان کے پاس نہ قرآن سے ثبوت ہے، نہ حدیث سے ثبوت ہے، اور نہ ہی وہ ان کے پاس کسی معتبر عالم کا فتویٰ ہے، بلکہ اگر ان سے پوچھا جائے تو وہ کچھ تقریریں یا کچھ جو ہے نا لکھی ہوئی تحریریں دکھاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمارے پاس یہ ثبوت ہے، جبکہ اگر ان تحریروں کو دیکھا جائے، ان تقریروں کو سنا جائے تو یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ ان کی باتوں کا تعلق ہرگز بھی اس کام کے جائز ہونے سے نہیں ہے، یعنی اس میں بات کچھ اور کہی گئی ہے اور انہوں نے اس کو جو ہے اس عمل سے، اس ناجائز عمل سے جوڑ دیا ہے۔ بہت لمبی بات نہیں کروں گا، مختصر ہی کہوں گا کہ جو فلم آئی ہوئی ہے ارطغرل، بہت سارے مسلمان اس کو بڑی ہی دلچسپی سے دیکھ رہے ہیں اور سمجھ رہے ہیں کہ یہ اس سے ہمارا ایمان مضبوط ہو جائے گا، اور بعض لوگ جو ہے بس اپنے وقت کی ضیاع کے لیے اور اپنے وقت کو گزارنے کے لیے، ٹائم پاس کے لیے اس کو دیکھ رہے ہیں۔ دیکھیے، ہمارے پاس قرآن مجید موجود ہے، قرآن مجید کے ترجمے موجود ہیں۔ جب قرآن مجید کو پڑھنے کا موقع ہمارے پاس نہیں ہے، ہم اس کو فضول سمجھتے ہیں اور اپنے وقت کا ضیاع سمجھتے ہیں، یا پھر جو ہے قرآن مجید پڑھتے بھی ہیں، سنتے بھی ہیں، کئی بیانات سنتے ہیں علماء دین کے قرآن مجید کے حوالے کے ساتھ، حدیث کے حوالے کے ساتھ، پھر بھی جو ہے ہمارا ایمان کمزور ہی رہتا ہے۔ اب یہ ارطغرل فلم دیکھ کر کس کا ایمان جاگے گا؟ میں کہتا ہوں کہ اگر جاگے گا بھی تو بس دیکھنے کی حد تک، جیسے ہی وہ ڈرامہ بند ہو جائے گا، سب جو ہے جو جوش اور جذبہ بھرا ہوا تھا سب ختم ہو جائے گا، پھر انسان دنیا کے کاموں میں لگ جائے گا۔ حقیقت میں انسان کو ہدایت اور انسان کو توفیق قرآن مجید کو پڑھنے، اس پر عمل کرنے سے ہی مل سکتی ہے۔ اس کے علاوہ جتنی بھی چیزیں ہیں، یعنی قرآن اور حدیث ہیں اور علماء دین کے جو تحریریں لکھی ہوئی ہیں کتابوں کے اندر، ان کو پڑھ کر، اور اس کے علاوہ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جس کے ذریعے سے ہم ایمان کو اپنا صحیح کر سکتے ہیں اور اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کر سکتے ہیں۔ بہت سارے ایسے قصے موجود ہیں کتابوں کے اندر جن کو پڑھنے اور سننے کے بعد جو ہے ایمان جاگتا ہے اور ہمیشہ کے لیے جاگ جاتا ہے۔ اب ہم دیکھیں گے کئی ایسے شخصیتیں گزری ہیں دنیا کے اندر جن کی زندگی میں چھوٹے چھوٹے واقعات ایسے ہوئے کہ جن واقعات نے ان کی زندگی کو بدل دیا۔ پہلے وہ اللہ تعالیٰ کے نافرمان تھے، لیکن جب ان کی زندگی میں وہ واقعات رونما ہوئے، اللہ نے اس کے ذریعے سے ان کو توفیق سے نوازا اور وہ اللہ والے بن گئے۔ لہٰذا ارطغرل فلم کو دیکھ کر کسی کا ایمان جاگ نہیں سکتا ہے۔ اگر جاگ کر بھی وہ تھوڑی دیر کے لیے جاگا رہا تو اس کو جاگنا نہیں کہیں گے، اس کو جاگنا نہیں کہیں گے۔ اگر ہم کوئی انسان سویا ہوا ہے، ہم اس کو جگا رہے ہیں، اب اٹھ کے بیٹھ گیا 1 منٹ کے لیے پھر سو گیا، تو اس کو جاگنا نہیں کہیں گے۔ لہذا جاگنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ ہمیشہ کے لیے جاگ جائے، ہمیشہ کے لیے بیدار ہو جائے، ہمیشہ کے لیے اس کا ایمان تازہ ہو جائے۔ یہ اصل مقصود ہے، اور یہی مقصود اور یہی جو ہے ہمارا جو اصل مشن ہے اسی وقت کمپلیٹ ہو سکتا ہے جب ہم قرآن کے ذریعے سے، حدیث کے ذریعے سے اور تاریخی جو کتابیں لکھی گئی ہیں، سلاطین کے، یعنی مسلمان سلاطین تھے، عمرا تھے، ان کے زندگیوں کے بارے میں لکھا گیا ہے، اگر ان چیزوں کو ہم پڑھیں گے اس سے ایمان ہمارا تازہ ہو جائے گا اور ہمیں معلومات بھی حاصل ہو جائے گی، اور لکھنے والے جو ہمارے اکابرین گزرے ہیں ان کی روحوں کو بھی سکون ملے گا۔ لیکن اگر ہم انہی فلموں کے پیچھے، ان ڈراموں کے پیچھے پڑے رہیں تو اس سے ہمارا ایمان بالکل بھی تازہ نہیں ہوگا۔ اور جن لوگوں نے اس کو جائز قرار دیا اور ایسے جو ہے اپنی طرف سے مشورے دے رہے ہیں، ایسی جو ہے باتیں بنا کر پیش کر رہے ہیں
گویا کہ یہ دنیا کے سب سے بڑے مفتی ہوں، عالم ہوں، نعوذ باللہ یہ جو ہے سورہ فاتحہ بھی صحیح سے نہیں آتی ہوگی، ایسے لوگ جو ہے علماء دین کے خلاف بول رہے ہیں، جن علماء دین نے اس فلم کو دیکھنے کو حرام قرار دیا ہے اور اس کی حرمت کی وجوہات، اس کے اسباب انہوں نے بیان کر دیے ہیں اپنے فتاوے کے اندر۔ اور جو شخص جو ہے نا ایمان والا ہوگا اور اس کو جو ہے یہ فکر ہوگی کہ مجھے توفیق مل جائے، مجھے ہدایت مل جائے، تو ان کے جو ہے علماء دین کا کہنا ہی کافی ہے کہ علماء دین نے اس کو حرام قرار دیا ہے، ہم نہیں دیکھیں گے۔ لیکن دیکھنے والے کے لیے اور جو اس کو جو ہے جائز ہی قرار دینا چاہتا ہے تو اس کو ایک فتویٰ نہیں ہزاروں فتویٰ لا کے دو، پھر بھی اس کو نہیں مانے گا، وہ اپنے اٹکل پچو باتیں نہیں کرے گا۔ ان کے بارے میں کہوں گا کہ وہ لوگ جو ہیں جہاں چکنا وہاں جھکنا کی طرح ہیں ان کے حالات، یعنی ان کو چیزیں اچھی لگ رہی ہیں، وہ اس کو اپنا دین بنا رہے ہیں۔ دیکھیے یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے کہ لوگ جو ہے اپنی منمانی زندگی کو اور اپنی منچاہی زندگی کو ہی دین کا نام دے دیں گے۔ آخری زمانے میں ایسا ہی وقت آئے گا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی ہے، اب جب کہ علماء دین کی قدر نہیں ہو رہی ہے، ان کے خلاف تانے کسے جا رہے ہیں۔ ایک ایسا شخص جس کا ایمان بہت کمزور ہے، جس کا قرآن کا مطالعہ نہیں کرتا ہے، حدیث کا مطالعہ نہیں کرتا ہے اور اپنے فیشن کی زندگی میں مست ہے، اور اس کی جو ہے سورہ فاتحہ صحیح نہیں ہے، اس کو نماز کا طریقہ صحیح سے معلوم نہیں ہے، زندگی جینے کا طریقہ معلوم نہیں ہے، احادیث معلوم نہیں ہے، وہ علماء پر تانے کس رہا ہے، تو سمجھو کہ یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے۔ لہٰذا یہ جو ارطغرل فلم آئی ہے، اس میں حرمت کی جو اسباب بیان کیے گئے ان میں سے ایک دو باتیں یہ بھی ہیں کہ اس میں جو ہے عورتوں کو بے پردہ دکھایا گیا ہے، اور اسی طرح سے عورتوں کی آواز، اور اس طرح سے جو ہے نا میوزک کا ہونا اور فوٹوگرافی جو ویڈیو کیا گیا ہے، یہ سب چیزیں حرمت کی طرف لے آتی ہیں۔ اور بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ اگر یہ فلم دیکھنا جائز نہیں ہے، اس کو ویڈیو بنایا گیا ہے، تو علماء دین جو بیان کرتے ہیں ان کی ویڈیو کیوں بناتے ہیں؟ دیکھیے دین کو پھیلانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے طریقے بتائے ہیں کہ ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اپنے رب کے راستے کی طرف لوگوں کو حکمت کے ساتھ اچھی نصیحت کے ساتھ بلاؤ۔ تو یہ جو لوگوں کو ویڈیو کے ذریعے سے باتیں پہنچ رہی ہیں، اچھی باتیں پہنچ رہی ہیں، دین کی باتیں پہنچ رہی ہیں، صحابہ کرام کی باتیں پہنچ رہی ہیں، اس میں جو ہے منشا یہی ہے کہ دین کی باتیں لوگوں تک پہنچے، کسی بھی طرح سے کیوں نہ ہو، کہ ہر انسان ایک جگہ پر جمع ہونا ناممکن ہوتا ہے، تو لہٰذا جو لوگ نہیں پہنچ پا رہے ہیں وہ اپنی جگہ پر بیٹھ کر سنیں اور سمجھیں۔ تو اس نیت سے جو ہے یہ ویڈیو بنائی جا رہی ہیں، تو ان کا منشا صاف ہے، ان کا مقصد صاف ہے، ان کی نیت صاف ہے، تو اس کے مطابق جو ہے ان کا عمل اللہ کے یہاں پر قابل قبول ہوگا، اور یہ چیز حکمت کے اندر آئے گی۔ حکمت کا تقاضا ہے کہ اس طرح سے کام کیا جائے۔ بعض جگہ پر جو ہے نا جو چیزیں حکمت کے طور پر کی جاتی ہیں، لوگوں کی نظروں میں وہ غلط دکھتی ہیں، لیکن